اچھا میں بتا رہا تھا کہ ماں باپ کا جو رول ہے بچوں پر بہت بڑا عظیم رول ہے. اس کو اگر ماں باپ سے زیادہ ماں اگر اس کو امپورٹنس دے کر اگر کنسنٹریٹ کرے گی تو واقعی ماں بچے کو ہونہار بنا سکتی ہے یا اس کو برباد کر سکتی ہے. دنیا میں بہت سارے اگزامپلز ہیں. بہت سارے کامیاب لوگوں کے پیچھے ان کے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ جتنا بھی دیکھ لیں گے تو ان کے پیچھے بتایا جائے گا کہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. باپ تو اپنا رول ادا کرتا ہی ہے لیکن ماں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. اس واسطے ماں کے قدموں تلے جنت بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ماں کے قدموں تلے جنت بولے. باپ کو بولے جنت کا دروازہ ہے بولے. تو اس وجہ سے ماں کا جو رول ماں کا جو رتبہ ہے اسلام میں بہت بڑا ہے. تم میرے بہنوں میرے بچوں تم عورت ہونے کے لحاظ سے مردوں پر سبقت کر گئے, مردوں سے آگے بڑھ گئے. تمہارا مرتبہ مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن تم اس رول کو ادا کرنا چاہیے. اگر رول ادا نہیں کرو گے تو تمہارا رتبہ تو خراب ہو جائے گا. تو اس واسطے یاد رکھو یو آر ویری سلیکٹڈ پیپل. تم جب ماں بنتے ہو تو تمہارا رتبہ کئی درجے آگے بڑھ جاتا ہے باپ سے بھی. اور تمہاری جو بات ہے اللہ کے جب ماں اپنے بچوں کی دعا کرتی ہے تو فرمایا گیا ہلا دیتی ہے. عرش پر پار کر جاتی ہے. اللہ اس کو ضرور. تو میرے بہنوں میرے بچوں تو یاد رکھو تمہاری دعا بچوں کے لیے بڑی کارگر ہے. تو خاص کر تہجد کے وقت ماں کی دعا رد ہی نہیں ہوتی. یاد رکھو. تو اگر کوئی خاص دعا ہے بچوں کے لیے کرنا ہے تہجد پڑھو, تہجد کے وقت دعا کرو, سر سجدے میں رکھ لو اور اللہ کے دربار میں اپنے بچوں کے لیے خاص دعا کرو. انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. سمجھے نہیں؟ بچوں کے لیے ماں کی خاص دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے. یاد رکھو بچوں کو نماز کی ترغیب, نماز کی ہدایت اللہ دینا ہے. تم کتنا بھی ایکسٹرنل فورس کریں گے تو بچہ زبردستی پڑھنے سے نہیں ہوتا. دل سے پڑھنا ہے, خوشی سے پڑھنا ہے, شوق سے پڑھنا ہے. اور اس کی توفیق سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. نہ باپ دے سکتا نہ کوئی اور دے سکتے, صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اس واسطے ماں کیا کرنا, اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر بولنا مولا میرے بچے کو توفیق دے, ہدایت دے. کیونکہ جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ شوق والی نماز اللہ کو پسند ہوتی ہے. زبردستی نماز پڑھانا بچوں کو یہ بیزارگی سے پڑھیں گے, تمہاری ڈر سے تمہارے بیزارگی سے پڑھیں گے, وہ نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو سمجھے نہیں؟ بچوں کے لیے خاص دعا کرنا ہے ہدایت کے لیے. اکثر عورتیں کیا کرتے ہیں بچوں کو مال دے دولت دے یہ دے وہ دے بولتے. دنیا کی دولت امپورٹنٹ نہیں ہے, آخرت کی دولت امپورٹنٹ ہے. بچوں کو آخرت سنوارنا ماں کے لیے فرض ہے. تم آخرت کی دعا کرو پہلے, ہاں بعد میں بھی بولو پرواہ نہیں بچے کے لیے کیا ہے, یا اللہ دنیا میں اسے اچھا کام دلائے یا اسے رزق عطا فرمائے یا اسے اچھی نسبت عطا کر اس کی شادی کرے, یہ اور بات ہے. لیکن پہلی تمہاری دعا اللہ کے واسطے بچوں کے لیے آخرت کی دعا, نماز پڑھنے کی ہدایت, نیک کام عمل کرنے کی ہدایت اور اس کو دیندار بننے کی ہدایت. یہ چیزوں کی پہلی دعا کرو, اس کے بعد دنیا کی دعا کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. اور آگے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں باپ کے لیے اچھے بچے بنتے ہیں, ان کو کیا فرمایا اللہ نے, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور ان کے جو پرانے جو ان کے گناہ ہو گئے اور ان کے جو بھی خطا ہو گئے اللہ ان کو معاف کرتا ہے. اللہ گارنٹی دے رہا. قرآن کی آخری آیت میں میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ یہ بندے کیسے ہیں, ماں باپ کے خدمت گزار ہیں, ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے, محبت کرتا ہے اور ان کے جو بھی خطا ہو گئے گناہ ہو گئے اللہ ان کو درگزر کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو نو
یہاں سے دو باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے. یہ کہ ماں باپ کے احسان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کتنا بڑا مقام ہے. حکم فرمایا نمبر 1. نمبر 2, ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فیض ہے, جنت میں داخلہ ہے. اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا, میں ان کو جنت میں داخل کروں گا, وہاں سے کوئی ان کو نہیں نکالے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ماں باپ کے فرما بردار نیک بندے کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ ہم کو ماں باپ کی تابع داری ضروری ہے. اللہ اور اللہ کے رسول رضا مندی کس میں ہے؟ ماں باپ کی رضا مندی میں. ماں باپ جس سے راضی ہیں تبھی اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں, ورنہ نہیں. سمجھے نہیں؟ تم لاکھ نمازیں پڑھ لو, تم لاکھ حج کر لو, تم لاکھ خیرات کر لو, زکات دے لو, تمہاری ماں تم سے ناراض ہے, تمہارا باپ تم سے ناراض ہے, سمجھ جاؤ ساری عبادت اللہ اٹھا کے کچرے میں پھینک دے. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ میں بول رہا ہوں. تو اس وجہ سے آج تمہیں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن جب ان کے ماں اور باپ سے پوچھو تو وہ بولیں گے کیا بچہ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں, بولتا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرتا, اور ہمارے خیال بھی نہیں کرتا. تو ایسی عبادت سے کیا فائدہ؟ تو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیس آیا. کیسا کیس آیا؟ تو یہ صحابی حضور کے صحابی مطلب جنت گارنٹی. تو ایسی صحابی کا حال کیا ہوا, سکرات کی حالت تھی اور سکرات میں لوگ ان کو تلقین کر رہے تھے کلمہ پڑھنے کی, تو وہ نہیں پڑھ سکے. تو سارے لوگ پریشان ہو کے بھاگ کر آئے, یا رسول اللہ آپ تھوڑا چلیے ان کو کلمہ پڑھائیے. بولے نہیں, اس کے گھر کو جاؤ, پوچھو اس کی ماں کا حال پوچھو. جب وہ بندے سب ان کے ماں کے گھر کو گئے کہ فلاں تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو اس کے ماں کو بولے کہ اس کے بچے کا انتقال ہو رہا ہے, تو تمہارے بچے کا انتقال ہوا, اس میں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, وہ بچے کو تمہیں معاف کر دو. نہیں, انہیں مجھے بہت تکلیف دیا, مجھے بہت ستایا, مجھے یہ کرا, میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے, بولے یا رسول اللہ اس کی ماں اس سے خفا ہے اور اسے غصے میں ہے اور نہیں معاف کرنے کی بولتی. تو بولے حضور لے جاؤ پھر معافی مانگو. پھر گئے, نہیں, کئی دفعہ جانے کے بعد بھی نہیں بولے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ماں اس کی معاف نہیں کرتی تو یہ دوزخی آدمی ہے, تو اس کو یہیں جلا دیں گے. تو حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو, بولے لکڑیاں جمع کر کو آگ لگاؤ. بولے آگ لگا کو اس آدمی کو جو سکرات نہیں ہوتی اس کو ڈالو اس میں. بولے ڈالنا. بولے تو جیسے ہی یہ انتظام ہو رہا تھا تو ماں کو پتا چلا, ماں کو خبر ہوئی, روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی. یا رسول اللہ میرے بچے کو انگار میں مت ڈالو, یا رسول اللہ میرے بچے کو انگار میں مت جلاؤ, میں اسے معاف کرتی ہوں, میں معاف کرتی ہوں. حضور نے فرمایا جا تیرا بچہ بچ گیا. جیسی ماں نے کہا میں معاف کر دی تو ان کے زبان سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا. تو میرے بچوں, میرے بہنوں, کتنا بڑا انجام ہوتا تھا. دیکھو ماں اگر راضی نہیں ہوتی تو وہ دوزخی ہوتے. حالانکہ صحابی تھے, حضور پر ایمان لانے والے تھے, لیکن ماں کو ناراض کرنے سے ان کا حال ایسا ہو. تو یہ زبان بڑی پیاری زبان ہے ماں کی. ماں اگر زبان سے بول دی, معاف کر دی, تو اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیتا ہے. تو بندو, میرے بچوں, میرے بہنوں, تمہارا رول کتنا بڑا ہے. تو یہ بچوں کو ایسے کہانیاں سناؤ, بچوں کو ایسے باتیں بتاؤ, تو ان کو پتا چلے کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہے. اور آگے چلو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو شوق, میں دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں, بس میرا بھائی ہے, بس ہارون, بس جنت میں دوست کون رہے گا. اللہ بولے ہے تمہارا جنت میں ایک دوست ہے. تو اللہ معلوم ہے تم کو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے تھے نا, کلیم اللہ تھے. تو اللہ نے فرمایا ہاں جنت میں تمہارا ایک دوست ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ کیا اس دوست کو میں دنیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ بولے ہاں ضرور دیکھ سکتے ہیں. یا اللہ میں اسے ضرور ملنا چاہوں گا. تو اللہ نے ان کا ایڈریس, ان کا پتہ, ان کو ڈائریکشن نے وہاں جانے کے لیے ان کو بتایا.
تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. کہاں پہنچے؟ تو مارکیٹ کو پہنچے. مارکیٹ میں پہنچے اور فلاں آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قصائی ہے, ایک بچر ہے. لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی وہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ وہ آدمی ہے. آپ دیکھیں یہ قصائی جا کو میرا دوست جنت میں. تعجب ہوا. اللہ بولتا یہ قصائی جا کو میرا دوست کرتے جنت میں, کیا نہیں رہیں گا اس میں, چلو جا کو دیکھتے ہیں. بول کو کیا کریں, وہ قصائی کے سامنے گئے, بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے بولے آؤ آؤ, وعلیکم السلام, آؤ, کیا چاہیے, کتنا گوشت چاہیے, کتنا گوشت ہے؟ بولے گوشت نہیں, میں ذرا خود بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. ہاں ہاں بیٹھو بیٹھو. بازو بٹھا لیا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا, روزانہ جیسا کام کرتا تھا, لوگوں کو گوشت قدر کے سب ہوتا تھا. آپ غور سے اس کو دیکھ لے ہوتے نہیں کیا اس کے اندر بیوٹی ہے, اس کے اندر کیا جو خوبی ہے وہ اللہ کو پسند آئی اور اس کو میرا جنت میں دوست بنا رہا. کلیم اللہ کا, موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ کا, جلیل القدر پیغمبر, اور ان کا دوست ایک قصائی. تعجب کی بات ہے. تو آپ غور سے دیکھ رہے تھے اس کے اندر کیا کی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند آئی. تو آپ دیکھتے تھے کچھ بھی خوبی نہیں, جیسا بیپار کرتا ہے سب جیسے خسیاں کرتے ہیں انہیں بھی کر رہا ہے. ایک چیز دیکھیں, نوٹ کریں, ہر جو بڑے اس کے جو گوشت کے جو لٹک رہے تھے اس میں سے باریک سے جو وہ بولتے نہیں وہ نرم گوشت نکال کو کونے میں رکھ لے کو ہے. وہ ایک ہی چیز دیکھے ایک تعجب کرے, دوسرا کچھ بھی تعجب کی بات نہیں تھی. آخر وہ بیپار کیا کرا, انہیں ختم کرنے کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کرا تھا اس کو جمع کر لیا, ایک پاکٹ بنا لیا, اپنے ساتھ رکھ لیا. اور موسیٰ علیہ السلام بولا حضرت آپ میرے گھر آتے ہیں کیا؟ بولے ہاں میں آتا ہوں تیرے ساتھ. کیوں؟ ان کو شوق, یہاں تو کیا بھی دکھا نہیں, گھر میں کیا دکھتا بول کو, اچھا آتا ہوں بول کو, دونوں ساتھ چلے گئے. اب گھر کو گیا, گھر کو گئے تو کیا ہے, ایک چھوٹی سی ایک کٹیا ہے, جھوپڑا بولو نا, اور وہ لاک ہے باہر سے. تو یہ لاک کھولا, اندر گیا, موسیٰ علیہ السلام کو بولا آئیے اندر آئیے. تو آپ کو ایک جگہ بٹھایا اور وہ جو اپنے ساتھ پٹلم لایا تھا اسے کھولا, اور اندر کچھ وہ اس کے پاس کوئی باورچی خانہ کچھ چھوٹا سا تھا, اس میں گیا اور اس کو تھوڑا پکا کے ایک شوربہ جیسا بنایا شاید. تو اس کو ایک کھٹرے میں ڈالا اور لے کے آیا. موسیٰ علیہ السلام سمجھے وہ مجھ کو دے رہا نہیں, اس نے اور اوپر جو پورے کام کیا ہے, ایک سفید قسم کی ضعیف عورت ہے, سفید ڈریس میں. مامو ذرا ریپیٹ کرتے ہیں, سننے آتا نہیں ہے. اندر گیا, اوکے اسٹارٹ ہے. ہاں تو قصائی کیا کرا, جو گوشت کے جو پٹلا میں آیا تھا اندر گیا اور وہ شوربہ بنایا. شوربہ بنا کر جب باہر آ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ شوربہ ان کو دے رہا ہے. نہیں, وہ کیا کرا, شوربے کا کٹورا نیچے رکھا اور ایک النگنی کے حساب بڑا ایک ٹوکرا لٹک لے تھا اس کو نیچے رکھا, اور نیچے رکھ کے وہ کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اس ٹوکری کے اندر ایک بڑی ضعیف عورت سفید ڈریس میں ہے اور بالکل وائٹ اینڈ وائٹ میں ہے. یعنی وہ بوڑھی بھی عورت بھی وائٹ ہے, اس کے بال بھی وائٹ ہے اور سب چیز وائٹ ہے, اور ان کو دور سے خالی دو آنکھیں چمکتے ہوئے دکھتے بس. تو یہ آدمی کیا کرا, اس ٹوکری کے نزدیک گیا اور اپنے شوربہ بنایا ٹوکرے سے ایک چمچہ اٹھایا اور اس کو اس کے منہ میں ڈالنے لگا. تو وہ بوڑھی وہ چمچے سے جو شوربہ گرتا تھا اس کو نگلتی تھی اور منہ ہلاتی تھی. خیر اس نے پورا شوربہ پلا دیا. شوربہ پلانے کے بعد اس کو اچھی طرح صاف کریا. تو وہ ماں جو عورت تھی وہ اپنے ہونٹوں کو ہلانے لگی, ایسا ہلانے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام غور سے دیکھ لے تھے یہ آدمی کیا کرا, بعد میں اچھا اس کو صاف کر کے پھر بھی وہ ٹوکری کو واپس رکھ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے, یہ کیا ہے؟ تو وہ آدمی بولا یہ میری ماں ہے, یہ بوڑھی ماں ہے اور یہ گئی ناتوان ہو گئی,
اس واسطے میں اس کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ جب کوئی آ کے اس کو ڈسٹرب کرے گا بول کو میں اس کو ٹوکری میں رکھ کے اوپر سیف رکھ دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا تیری بڑھی جو وہ پورا شوربہ پینے کے بعد جو ہونٹ ہلا رہی تھی وہ کیا بول رہی تھی؟ تو اس نے کہا حضرت وہ ہمیشہ میرے واسطے یہی دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا دوست بنا۔ کیا بولتی تھی؟ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا دوست بنا، جنت میں اس کا رفیق بنا۔ یا اللہ سبحان اللہ، ماں کی دعا کا کتنا بڑا اثر ہوا۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ایک معمولی سی خصائی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اکبر کیا رتبہ پایا، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا دوست بن گیا۔ اتنا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میرے بہنوں، میرے بچوں، اپنے بچوں کو سناؤ، یہ نصیحت ہے ان کے لیے، سبق آموز قصہ ہے، تاکہ وہ بھی ماں کی محبت اور ماں کی عزت کریں، سمجھے نہیں؟ اسی طرح دوسرا واقعہ سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کے انڈر میں جنات اور سارے پرندوں چرندوں کی زبان بولیاں سب رکھا، آپ کو جان کر دی۔ تو ایک دفعہ سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے سلیمان تم ساحل کے کنارے جاؤ، تم کو ایک عجیب و غریب چیز بتاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا، اللہ بول رہا ہے تو آپ کیا کریں، اپنے پورے درباریوں کے ساتھ ساحل کے قریب پہنچے۔ ساحل کے مانے سی شور، سمندر کے کنارے، وہ آپ وہاں پہنچے، وہاں جا کو دیکھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، باہر سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سوچے اللہ تعالیٰ جب مجھے یہاں بھیجا ہے تو ضرور چاہتے ایک چیز عجیب و غریب رہنا چاہیے۔ تو آپ کیا کریں، اپنے جنات جو ان کے درباریاں تھے اس میں سے ایک جن کو حکم دیے پانی کے اندر غوطہ لگا کو دیکھ اندر چاہتی بھی ہے کیا۔ تو وہ جن اندر دو غوطہ لگایا، واپس آیا، بولا نہیں کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ کیا کریں، پھر دوسرے جن کو ابھی بھیجے، انہیں بھی گیا، انہیں اندر غوطہ لگا کو دور 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 تک اندر تک غوطہ لگایا، پھر واپس آیا، بولا یا رسول اللہ مجھے بھی کیا بھی نظر نہیں آیا۔ پھر بھی حضرت سلیمان السلام راضی نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ جب اللہ بھیجتا ہے تو کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے وہاں پہ، اللہ کی بات حق ہے۔ تو آپ کیا کریں، اپنے وزیر آصف بن برخیہ، یہ نام یاد رکھو، آصف بن برخیہ، یہ وہ نیک آدمی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے وزیر بھی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سورہ سبا میں بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لانے والے آصف برخیہ تھے۔ تو ایک بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں بتاتا ہوں۔ تو یہ آصف بن برخیہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سیکریٹ علم دے کے رکھا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا آصف تم جاؤ دیکھو کیا ہے، کیا چیز ہے۔ تو آصف بن برخیہ کیونکہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کا علم رکھنے والے تھے، انہوں غوطہ مارے، کافی دیر تک نہیں آئے۔ کافی دیر کے بعد باہر جب آئے تو ان کے ساتھ ایک بڑا خبا، خبا کے معنی کیوبیکل، کیوبیکل کے معنی ایک ڈبہ، سمجھو ڈبہ، ایک بڑا ایک ڈبہ جیسا اٹھا کے لا کے سلیمان علیہ السلام سامنے رکھے۔ وہ ڈبہ کیسا تھا، کہتے زمرد سے، یاقوت سے بنا ہوا ڈبہ تھا، اور اس کے 4 دروازے تھے، 4 دروازے تھے۔ تو آصف بن برخیہ بولے یا رسول اللہ یہ ڈبہ سمندر کے سب سے نچلے حصے میں تھا، پانی کے ڈائریکٹ اندر تہ میں تھا۔ اچھا سلیمان علیہ السلام بولے اچھا، سلیمان علیہ السلام بولے، آصف بن برخیہ بولے یا رسول اللہ میں 3 بار غوطہ لگانے پر مجھے جانا پڑا، اتنا ڈیپ اندر تھا یہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب کرے، یہ ڈبہ ہے
4 दरवाजे खुले भी ही, एक पानी का बूंद अंदर नहीं गया ना। वाह, बड़ी ताजुब की बात है। आप क्या करें, डब्बे के अंदर गए, कौन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो डब्बे के वो क्यूबिकल के अंदर गए, क्या देखते हैं कि बीच में एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। आप थोड़ी देर रुके, नमाज समझ तो आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, या सुलेमान अलैहिस्सलाम। पहचान लिया उन्होंने, आपको ताज्जुब हुआ, अरे, तो आप बोले आप कौन है? तो उसने कहा मैं ये अल्लाह की तरफ से मुझे इनाम मिला है। आपने पूछा कैसे? उसने कहा कि मेरे माँ बाप बूढ़े ज़ईफ थे, मेरी माँ नाबीना थी यानी अंधी थी, और मेरा बाप ज़ईफ और कमज़ोर था और पाँव का लालच था, पाँव का अपाहिज था। मैं मेरे माँ बाप की खिदमत 70 साल की, 2 साल मेरे वास्ते जब इंतकाल होने वक्त दुआ करी, अल्लाह मेरे बच्चे की हयात लंबी दराज फरमा। इसी तरह मैं माँ बाप की खिदमत करते करते बाप ने इंतकाल का दुआ दिया, या अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जगह रख जहां शैतान का गुजर ना हो, जहां शैतान का गुजर ना हो, हमेशा मेरे बच्चों को इबादत में मशगूल रख। तो वो बंदा बोला, या रसूल अल्लाह, मैं जब मेरे माँ बाप को तदफीन करके, इन्हें दफन करके जब साहिल के किनारे आया, तो ये मैं डब्बा देखा बाहर खड़ा हुआ था। मैं जब उसके अंदर दाखिल हुआ तो फरिश्ते मुझे उठा के लेके समंदर के अंदर लेके चले गए। तो हज़रत सुलेमान सलाम बोले, अच्छा तू कितने सालों से है? तो बंदे ने बताया, या रसूल अल्लाह, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूँ। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैलकुलेट करके देखे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना पिछला जमाना, प्रीवियस डिकेड्स, प्रीवियस सेंचुरीज, आप जब अंदाजा लगा तो 2500 ईयर से भी ज्यादा था। कितने साल? 2500 साल से ज्यादा का वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में कैसे कहते वो लोग अब भी जिंदा हैं, अब भी इबादत में हैं। हज़रत सुलेमान ताज्जुब करे, बंदे बता तू जिंदा कैसा है, क्या खाता पीता है? तो बंदे ने बताया, या रसूल अल्लाह, मुझे रोजाना एक भुना हुआ गोश्त का बड़ा सा एक आता है, एक बड़ा भुना हुआ गोश्त का एक चीज आती है, मैं उसको खा लेता हूँ। वो खाने से ना मुझे भूख लगती ना प्यास लगती, अब हमेशा इबादत में रहता हूँ, अल्लाह के जिक्र में रहता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ताजुब से देखे और अपने दरबारियों को बोले, देखो माँ बाप की दुआ, माँ बाप की खिदमत का सिला कितना बड़ा मिला है। तो आपने वो बंदे से पूछा, बंदे बता क्या तू मेरे साथ रहना चाहता है? तो बंदे ने बोला, नहीं 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 या रसूल अल्लाह, मुझे वापस अपनी जगह पहुंचा दो। क्या बोला? मुझे वापस अपनी जगह पहुंचा दो। तो हजरत आसिम बिन बरखिया को आप हुक्म दिए, जाओ इसको फिर अपनी उसकी वापस रख डालो। तो आसिम बिन बरखिया क्या करे, वो फिर जाको क्यूबिकल उठा ले, जाको पानी के अंदर जाको उसकी जगह पर पहुंचा दे। कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2500 साल से जिंदा, और अल्लाह की शान देखो, उसको याकूत और जमरुद के क्यूबिकल में रखा हुआ, और उसको पानी के अंदर रख के भी पानी उसके अंदर दाखिल नहीं, और उसकी ग़िज़ा का इंतजाम, उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर रहा है। क्यों? कि वो बंदा नेक था, उन्हें माँ बाप की खिदमत किया, माँ बाप की दुआ लिया, और वाकई वो नेक रहने की वजह से, उसको नेकी की वजह से अल्लाह ने उसको आज तक जिंदा रखा और इबादत में रखा। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह जिसको चाहता है जिंदा रखता है। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, एज का कोई फैक्टर नहीं है, सड़ने गलने का फर्क नहीं पड़ता।
تو اس واسطے بزرگان دین کو ہم کیا فرماتے ہیں اہل سنت جماعت والے کہ ان کے باڈی کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ وہ بدن ہے جو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اس سے ایگزامپل لیتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے، ان کے روح تو محفوظ ہوتے ہیں، وہ فریڈم ہوتا ہے ان کو جانے آنے کا، لیکن ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اور دیکھا گیا ہے، اٹ ہیز بین سین کہ 100 سال کے بعد بھی اگر خبر کھولی جائے تو زندہ کفن کے ساتھ اٹھائے جاتے تو وہ باڈی کو نقصانت نہیں ہوتی، جیسے آپ سوتے تھے پہلے تھے کہ ویسے تر و تازہ، ویسے تر و تازہ۔ اور آپ کی تعجب کی اطلاع کے لیے بتاتا ہوں میں، حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کولم شریف میں مدفن ہیں، ان بزرگ کا خیال، ان کا جو واقعہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کئی سالوں پہلے آپ کے جنازے کو جب دریا میں بہتا دیکھے تو مچھلارے پکڑنے گئے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس زمانے میں جو قاضی تھے مدراس کے، ان کو اطلاع ملی تو آپ وہاں گئے، اور آپ جب کھڑ کر دریا کے پاس ہاتھ بتائے تو وہ آ گئے۔ تو وہ کفن کے ساتھ جب آپ کھولے تو دیکھ کیا تر و تازہ باڈی تر و تازہ، جیسا سولے کوئی ویسا سولے کوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کفن کے اندر ایک پیپر سا رکھا ہوا ہے، اور پیپر میں آپ کا پورا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، یعنی عرب سے آئے ہیں۔ عرب کا عریبین سی سے بے آف بنگال میں آئی یہ میت ہو، اور وہاں سے بہتے بہتے کئی سالوں تک نہ مچھلی کھائی، نہ ان کو، نہ طوفان، نہ ان کو دریا کا پانی کچھ نہیں نقصان پہنچایا۔ کئی سالوں کے بعد وہ کولم کی دریا کے پاس آیا، اور وہ کفن کے اندر جو پیپر آپ نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو وہاں حکم بھی تھا کہ مجھے یہاں پر دفن کر دو۔ تو آپ کے حکم پر وہ تمیم انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو بات جب حضرت کی آئی تو یہ ایک واقعہ اور بھی سن لو ان کے ذمن میں۔ حیدرآباد سے بہت بڑے علماء کرام مدراس کو آئے، اور میرے استاد جو حیدرآباد کے تھے تو لوگ بولے جا کے ملیں گے، تو ہم جا کے دونوں ملے۔ تو انہوں ایک قصہ بولے کہ جب وہ پہلی دفعہ مدراس میں آئے تو انہوں سنے کہ مدراس میں ایسا ایک کولم کی درگاہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام، صحابی تمیم انصاری مدفن ہو۔ تو ان کو ڈاؤٹ آیا کہ کہاں عربستان، کہاں صحابی، کوئی تاریخی تو اس میں یہ نہیں ہے نا، پروف نہیں ہے نا بھائی۔ تو زیارت نہیں کر کو چلے گئے۔ تو جب وہ واپس اپنے حیدرآباد کو گئے، وہاں پر اپنے بزرگوں سے پوچھا تو وہ بزرگوں کو، ان کو جنات کا جو حلقہ ہوتا تھا، تو انہوں نے بولا کہ واقعی جنات سے ہم نے پوچھا کہ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو جب پتا چلا تو this time when they came، جب وہ آئے تھے تو انہوں بولے واقعی وہ صحابی رسول ہیں، جنات ان کو سرٹیفائیڈ کریں۔ تو میرے بہنوں، میرے بچوں، اگر تم کو موقع ملے تو تمیم انصاری رضی اللہ کی زیارت کرو، کیونکہ وہ صحیح بھی صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، سمجھے نہیں؟ اچھا، تو میں بتانے کا مقصد یہ آج کے محفل میں معلوم ہو گیا کہ ماں باپ کی حقیقت کیا ہے، ماں باپ کا رتبہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں لینے کا اللہ ہم کو موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے ماں باپ گزر گئے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو، ان کے لیے ثواب جاریہ کا کچھ کام کرو، یہی ان کے لیے ثواب ملنے کا ذریعہ ہے، اور وہ اپنے ارواح کے عالم میں بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم ذکر کی محفل میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔